بہت بہت شکریہ شوکت حیات صاحب. آپ کے علم میں بھی ہے کہ جیسے یہ واقعہ ہوا اس کے 10 منٹ کے اندر بلکہ کچھ 15-20 منٹ کے اندر وہ ملزم کا ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ چلنا شروع ہو گیا, اس کے بعد ایک اور چلنا شروع ہو گیا اور وہ مسلسل اپنی گفتگو کر رہا تھا اور ٹیلی ویژن تک پہ اس کو دکھایا جا رہا تھا. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ اس کا نام چھپایا گیا, نہ اس کا شکل چھپائی گئی, نہ کچھ کیا گیا اور وہ FIR بھی درج نہیں ہوئی تھی. کتنا مجروح ہو گیا ہے اوور آل اگر آپ اس کیس کو دیکھیں تو. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا. آپ نے درست کہا کہ یہ کیس کافی حد تک ملیا میٹ ہو چکا ہے اور جوں وقت گزرتا جا رہا ہے یہ مزید ملیا میٹ ہوگا. تمام شواہد جو اکٹھے کرنے تھے فوری طور پر وہ اکٹھے نہیں ہو پائیں گے, وہ ضائع ہوں گے, ڈسٹرائے ہوں گے اور کنسیل ہوں گے. اور دوسرا جو ایشو ہے کہ امیڈیٹلی ملزم کو گرفتار کرنے کا, امیڈیٹلی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جاری کرنا, یہ کہیں بھی قانون کے دائرے میں نہیں آتا جب تک اس کا بیان اس کو گرفتار کیا جاتا ہے, کانفیڈینشیل انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور پھر مجسٹریٹ صاحب کے سامنے اس کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے والنٹرلی, اور اس کی شناخت بالکل ظاہر نہیں کی جاتی کسی کے سامنے اس کو, تاکہ آئیڈینٹیفیکیشن وغیرہ کا معاملہ رہے. اور میرے خیال میں یہ جو ہی یہ انسیڈنٹ ہوا تھا, جو ہمارا پاکستان کا ضابطۂ فوجداری ہے اس کے دفعہ 154 کے مطابق یہ جو علاقہ پولیس ہے جس تھانے کی جوریڈکشن میں یہ واقعہ ہوا ہے اس کے انچارج آفیسر کی پرائم ڈیوٹی ہے کہ آن انفارمیشن آن ہز اون, جو اس کو خود انفارمیشن ملی ہو یا کسی نے اس کو انفارمیشن پہنچائی ہو, اینی پرسن آف دی لینڈ یا ان رائٹنگ میں دی گئی ہے, وہ فوری طور پر اس کا FIR درج کرتا. FIR درج کرنے کے بعد وہ بذات خود یا اپنے کسی سبارڈینیٹ کو موقع پہ بھیجتا, اور تاکہ وہاں جتنی شہادتیں اویلیبل ہوتی ہیں اس افینس کی یہ بتائیے گا کہ جب FIR اس واقعے کی درج نہیں ہوئی تو ایک شخص جو ہے وہ مسلسل ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا رہا ہے اور پولیس کلیم کر رہی ہے اس نے گرفتار کر لیا ہے اور وہ اعتراف جرم کر رہا ہے, اس کی وجوہات بیان کر رہا ہے اس واقعے کی جس کی FIR بھی درج نہیں ہوئی ہے. یہ کتنا سنگین معاملہ ہے سر؟ یہ بہت سنگین معاملہ ہے. میرا کہنا ہے کہ FIR درج کیے بغیر کوئی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہی نہیں ہو سکتی. پرائم فنکشن جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر کا آفٹر رجسٹریشن آف FIR وہ پھر کنفیشنل اسٹیٹمنٹ لیتا ہے بیفور دی مجسٹریٹ, اور اس کو کہیں بھی اوپن میڈیا کے اندر میڈیا اس کے تحت وہ ڈسکلوز نہیں کرتا. وہ انڈیپینڈنٹلی آنیسٹلی اپنی انویسٹیگیشن کرتا ہے, میٹیریل کلیکٹ کرتا ہے اور پھر وہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس وہ اپنی ساری انویسٹیگیشن کو سبمٹ کرتا ہے تاکہ وہ خود اس کا معائنہ کریں اور دیکھیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے یا نہیں ہے. اور اس بارے میں آنریبل سپریم کورٹ کی ججز ہیں, لارجر بینچ کی سغرا بی بی کیس جو ہے وہ اس بارے میں بہت کلیئر ہے کہ کس طریقے سے پرومپٹ FIR درج ہونی چاہیے, انڈیپینڈنٹ, فیئر اور FIR درج کرانے والا شوکت حیات صاحب اس میں وہ کہے کہ میرے نزدیک اس کے سسپیکٹ یہ ہیں, تو پولیس کو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جو وہ کہہ رہا ہے وہ لکھے, اس کے بعد چاہے اس کا جو بھی ٹریٹمنٹ ہو نکال دے ان کے نام یا کچھ کرے. اس کی کوئی وجہ ہے کہ وہ کوئی نام اگر خاص لے رہا ہے تو وہ نہ لکھے اس کو. جناب یہ بالکل یہ انفارمیشن ہے, جو بھی انفارمیشن دی جائے پولیس آفیسر کو اس کی ڈیوٹی ہے کہ اسے ریکارڈ پہ رکھے, اس کی رجسٹر میں انٹری کرے, FIR کرے, اس پہ انویسٹیگیشن کرے اور اس کے مطابق اس واقعے کے, اس اکرنس کے جو جرم ہوا ہے اس کے پس منظر میں, اس کے پیش منظر میں تمام شہادتیں مٹیریل کلیکٹ کرے, اور جو بھی ورژن آتے ہیں, 1 ورژن, 2 ورژن, 3 ورژن, ڈیفرنٹ ورژن آتے ہیں, تمام کو ریکارڈ کرے اور کمپلیٹ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اپنی جو رپورٹ ہے وہ کورٹ میں اکارڈنگ ٹو لا وہ سبمٹ کرے انڈر سیکشن 190, اور پھر وہ مجسٹریٹ صاحب جو ہیں یا اگر ITC کا کورٹ ہے تو ایڈمنسٹریٹو جج صاحب اس کو خود ایویلیویٹ کرتے ہیں اس میٹیریل کو کہ سفیشینٹ میٹیریل کلیکٹ ہوا ہے کہ افینس کمٹ کرنے کا, یا فردر اس کو انکوائری انویسٹیگیشن کے لیے کہہ دیتے ہیں.
یہ پولیس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے کہ وہ رزسٹ کرے، ایف آئی آر نہ لکھے اور اس کو ڈیلے کرے ون ہینڈ، اینڈ ادر ہینڈ اٹ از کرمنل مس کنڈکٹ آن پارٹ آف دی پولیس.